اچھا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک اور بات کی کہ جی خواتین کمانا آپ نے کہا کہ وہ ایک فیلنگ آف سکسیس، فیلنگ آف اچیومنٹ، یا وہ کانفیڈنٹ فیل کرنا چاہتی ہے کما رہی ہے. تو جب معاشرے میں دیکھا جائے سراؤنڈنگز میں کئی خواتین ایسی ہیں جو کما رہی ہیں، فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہیں، جو چاہے کر رہی ہیں، جس مرضی آرگنائزیشن میں جا رہی ہیں، کسی بھی ادارے میں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ لڑکوں کے ساتھ ہے لڑکیوں کے سب کچھ کر رہی ہیں وہ. تو اب ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ خاتون کو کیا پرابلمز ہیں آپ کے خیال؟ یہ بھی بڑا مزیدار سوال ہے ویسے سلمان. بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بیچاری جو جا رہی ہے، آ رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ورکنگ بھی ہے، وہ سارا کچھ ہے، پھر اس کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی زیادہ گمبھیر نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ایک جو گھر سے نکلتی ہے نا خاتون، انٹرسٹنگلی اس کے بڑے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ جو ورکنگ ہو گئی، ہم نے اس کو فائنینشیل ڈیپینڈنسی، اس کے یہاں پہ ہمارے نا ایک بیسک تھاٹ پروسیس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے یہ اسٹیبلش کیا ہے اور ہمارا کلچر یہ کہتا ہے اور ہم برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ آدمی بریڈ اینڈ بٹر کا ذمہ دار ہے اور خاتون گھر چلانے کی ذمہ دار ہے. تو ہم ان رولز میں کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ضرور ہیں. ہم جو مرضی کہتے رہیں، ہم جو مرضی کریں. تو وہ جو لڑکی جب ورکنگ ویمن ہو جاتی ہے تو اس کے بھی دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات رہتی ہے کہ بھئی میری ذمہ داری تو گھر سنبھالنا بھی ہے. اور اگر اس کے دماغ میں نہ ہو تو دماغ میں اس کو احساس دلایا جاتا ہے بار بار ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے کہ بھئی گھر بھی تم نہیں سنبھالنا، چیزیں بھی تم نہیں کرنی ہے، تو گھر آ کے بھی تم نے دیکھنا ہے اور باہر بھی تم نے دیکھنا ہے. تو اگر تم جاب کر رہی ہو تو وہ تمہارا مسئلہ ہے نا، تم اپنے لیے کر رہی ہو، تو گھر کی ذمہ داری تو ہے. کیونکہ اس کو مجبوری تو ہم نے ڈالی نہیں ہے، ہاں، وہ اپنے شوق سے جا رہی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے نا کہ جب پھر وہ گھر واپس آئے تو روٹیاں بھی بنائے، سالن بھی بنائے، سارا دن کا گھر بھی صاف کرے گی، جو بھی ہے، جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں، اس کا تو فرض ہے نا. پھر یہ انسان تو وہ ہے نہیں. آدمی گھر نکلتا ہے، جاب کر کے واپس آتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، پھر اس کو تو آرام چاہیے ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے، یس چاہیے آرام. اس کو آرام چاہیے تو کیا اس خاتون کو آرام نہیں چاہیے؟ انسانیت کی بات ہے یہ. تو اس پہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ کمائے بالکل نہ، اور کیونکہ ہماری اس سے پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی، ہم نے اس میں مسئلہ، اور آئی ایم ٹوٹلی ایگری ود یو. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ افورڈ کرتے ہیں، آپ ہیلپ رکھ لیں. آپ نہیں کرتے تو میاں بیوی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام بانٹ بھی سکتے ہیں. آپ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے کچن میں، تو آپ کے بیٹوں کو بھی اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہیں چیزیں. پھر ان کے لیے بھی کچن میں کام کرنا اتنا جو ہے نا وہ عجیب بات نہیں رہتی، یا ان کو اتنی کوئی یہ معیوب نہیں لگتا جب ان کو ہیلپ کے لیے کہا جائے گا. تو اگر وہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اگر آپ 2 برتن پڑے ہیں اور کوئی دھو دے آپ کے ساتھ تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کھانا بنا رہے ہیں، کوئی کچن میں کھڑا ہی ہو جاتا ہے نا آپ کے ساتھ آ کے، تو آپ کو بڑی ہیلپ ہوتی ہے، آپ کو بڑا سپورٹ ملتی ہے کہ یار چلو somebody is there with me. تو کیا حرج ہے؟ بات سوچ کی ہے، احساس کی ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ اس کو ہوتا ہے کہ وہ جب بھی جائے گی آ کے اس نے گھر میں چولہا ہی جلانا ہے. میں بڑے لوگوں کو ہنستی ہوتی ہوں، خیر مجھے کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے اپنے گھر میں کام کرتی ہوں جو میں کرتی ہوں، اور میری ہیلپ بھی ہے. میرا ہسبینڈ از ویری سپورٹیو، میرے بچے میرے ساتھ کرتے ہیں. لیکن میں ہنستی ہوتی ہوں اس گھر کو کہ میں گھر سے باہر، میں پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی ہوں، اور میں جب گھر کے اندر انٹر ہو گئی تو وہ پروفیسر بھی وہیں رہ گیا، وہ ڈاکٹر بھی وہیں رہ گیا، اب صرف سویرا ہے. اور پھر وہ واشنگ مشین چلتی ہے، کبھی برتن بھی دھلتے ہیں، کبھی کھانا بھی بنتا ہے، تو سارے کام ہوتے ہیں. لیکن وہ مجھے برے نہیں لگتے، وہ میں اپنی خوشی اور اپنے اس سے کرتی ہوں، کیونکہ وہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں. میرے پہ کسی نے لادے نہیں ہوئے، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا. تو جس دن میں نہیں کر سکتی اس دن میں نہیں بھی کرتی. جس دن مجھ سے نہیں ہوتا، جو ہے میرا بیٹا مشین چلا دیتا ہے یا میرے ہسبینڈ چلا دیتے ہیں. اگر میں بھول گئی ہوں صبح تو مجھے کوئی نہیں دکھتا. میں چائے نہیں بنا پا رہی، میرا نہیں دل کر رہا، تو میں کسی کو کہتی ہوں گھر میں کہ مجھے چائے بنا دو، تو مجھے بنا دیتا ہے. تو یہ میں نے میرے اوپر نا کسی نے امپوز نہیں کیا. تو مسئلہ وہاں آتا ہے جب آپ پہ امپوز ہو جاتا ہے. اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے آپ جتنا ہوتا ہے کر لیں، نہیں ہوتا نا سے عقل ہو جائے گا. بہت سی چیزیں آپ پرائورٹائز کرتے ہیں نا زندگی میں، تو اس لیے مسئلہ نہیں آتا. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں بڑا فیس کیا ہے. یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے اپنا پرسپیکٹو دے رہے ہو کہ بھی آدمیوں کو فیل ہوتا ہے. ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ جو چیلنجز آتے ہیں نا وہ دوسری خواتین کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ جو گھر کے اندر کے زیادہ چیلنجز ہیں، جو آپ پہ امپوز ہو رہی ہوتی چیزیں. تو کبھی ساس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جی بہو کام کر کے آئیے تو گھر کے کام بھی کرے گی. اسی طرح ایک جو جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے نا، وہ ہے ورکنگ ویمن اور ہاؤس وائف کے درمیان. اور یہ بھی ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے بنائی ہے. کیوں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو خواتین ہیں وہ آپس میں ہی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہاؤس وائف بہت مشکل میں ہے اور ورکنگ وومن کہتی ہے میں بہت مشکل میں ہوں، حالانکہ دونوں ہی مشکل میں ہیں.
اپنی اپنی جگہ دونوں ہی مشکل میں ہیں, لیکن ایکسپیکٹیشنز اور ایلیگیشنز ورکنگ ویمن پہ زیادہ ہیں. فار انسٹنس ہم اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بیچاری کام کرنے والی ہوتی ہے وہ ان میں پریشر میں زیادہ دبتی. لائک چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں, میں چونکہ شروع سے جاب کر رہی ہوں تو میرے اوپر کیا پریشرز ہوتے تھے کہ جی ورکنگ وومن, اس کے بچے ٹھیک نہیں ہوں گے, بچے نگلیکٹ ہوں گے, بچے اگنور ہوں گے, میں گھر پہ ہوں کیونکہ میں اپنا 100% بچوں کو دے رہی ہوں, کوئی بھی رینڈم. تو یہ ایک اٹ سیلف بہت بڑا پریشر ہے. اینڈ اس میں پھر آپ اپنا 100 کیا آپ 200% دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس میں آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں. پھر وہ جو کہتے ہیں نا سپر وومن ثابت کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو باہر ہے, اس کو کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو کام کر رہی ہے, اس کو کیا پتا اس کے بچے کیا کر رہے ہیں, بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں, بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ ضروری نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور دوسری میں نے اپنی زندگی میں جو چیز سیکھی تجربے سے کہ آپ کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا, چاہے وہ ورکنگ وومن ہے چاہے وہ ہاؤس وائف ہے, وہ دونوں کرتی ہیں. کبھی کبھی بچے اپنی مرضی سے بھی کچھ نکل آتے ہیں. جب وہ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, جب ان پہ پریشر آتا ہے, جب وہ پیئر پریشر ہے, چیزیں ہیں باقی ہیں, وہ اپنی چیزیں بدلتے ہیں, اپنی سوچ بدلتے ہیں, بہت سارا کچھ بدلتا ہے, آپ کی زندگی میں بھی بدلتا ہے. ڈونٹ یو فیل لائک کہ وہ بچے بھی نگلیکٹ فیل کریں گے کہ ایک عورت باہر پورا دن لگا کر آتی ہے تو اس کی تربیت میں اس میں اثر آ سکتا ہے کہ اس کو ٹائم نہ ملے اتنا؟ دیکھیے ایسے نہیں ملے گا. جب وہ گھر بھی آ رہی ہے تو وہ بچوں کے ساتھ ہی تو ٹائم گزار رہی ہے, وہ تو زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ بھئی میرے بچے اگنور نہ ہوں, مجھے اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دینا ہے, مجھے کوالٹی ٹائم دینا ہے, مجھے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان سے بات کرنی ہے, ان کو سمجھنا ہے, ان کو سوچنا ہے, ان کے مسائل, اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے تاکہ کل کو آگے نہ کہتے کہ ہاں کام کرتی ہے نا اس لیے گھر گندا ہے, اپنی چیزیں ٹھیک رکھنی ہے تاکہ کل کو کہنے کا کام کرتی تھی نا اس لیے ٹھیک نہیں رہا. تو اس کے اوپر تو زیادہ پریشر پڑ رہا ہے نا, لیکن مقابلہ نہیں ہے. ہاؤس وائف کا اور ورکنگ وومن کا دونوں اپنی اپنی جگہ ایک اسٹرگل پہ ہوتی ہیں, دونوں کے مسئلے ہیں, دونوں کے مسائل, لیکن مقابلہ نہیں ہے. یہ آپ کی زندگی کی چوائس ہے, آپ نے زندگی کیسے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے, یہ اہم ہے نا. میں نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیسے کیا, بھئی میں نے پڑھا لکھا, اتنا پڑھ لیا کہ مجھے لگا کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گھر پڑھی لکھی خواتین بھی بیٹھتی ہیں, بٹ یہ آپ کا انڈیویجول فیصلہ ہے نا کہ مجھے لگا کہ نہیں بھی میں نے اتنا پڑھ لکھ لیا ہے تو اب مجھے کوئی اور کام کرنا چاہیے. اگر میں فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں, میں ایموشنلی اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتی ہوں, تو میں کیوں نہ کروں. اور دوسرا ایک جب میری ایج پہ پھر آپ آ جاتے ہیں نا, آپ کی جوانی تو نکلتی ہے نا, آپ کی اسٹرگل کرتے ہیں, لائک وہ جو آپ کے بچے چھوٹے ہیں آپ اسٹرگل کریں, پھر آپ جب تھوڑے آگے آتے ہیں نا تو اس ایج میں جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا, تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ میں کام کرتی تھی اور میں کام کر رہی ہوں, کیونکہ بچے اپنے اپنے کاموں پر ہیں اور میرے پاس کچھ کرنے کو اگر نہیں ہے تو میں کیا کروں, پھر میں کیا کروں گی. یس, پھر میں ساشنس تیار کروں گی, پھر میں سوچوں گی کہ اب یہ جو میں نے بیٹے بڑے کیے ہیں اب ان کی بیویاں لاؤں اور پھر ایک نیا جو ہے نا وہ کام شروع کروں. بالکل ایسا تو بالکل بھی سوچا ہی نہیں گیا, نہ ہی میں نے ایسا کبھی سوچا. اور اب جب ہمارے گھر میں شادی کی بات ہوتی ہے میرے بیٹوں کی, جب ابھی تو خیر ٹائم ہے, بٹ جب کہتے ہیں میں کہتی ہوں کہ میں تو خود اتنی مصروف ہوں گی انشاءاللہ کہ میں تمہاری بیویوں کو ٹائم ہی نہیں دوں گی. دس انٹرسٹنگ تھنگ. اور لائک میرا خیال ہے کہ آفٹر دس ڈسکشن میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں احساس ہے ہی نہیں ایک عورت کا کہ ہم لوگ اس کے اوپر چیزیں امپوز بھی کر رہے ہیں, اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایک پریشرائزڈ زندگی گزارے آئیدر. اور اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری کہ آئیدر ایک ہاؤس وائف ہے یا ایک ورکنگ وومن ہے, دونوں پہ پریشرز ہیں اور دے بوتھ ہیو دا رائٹ. اور یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے چوز کرتی ہیں کہ اپنی زندگی وہ کیسے گزارنا چاہتی ہیں. یس, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. تو نہ سوسائٹی پریشر ڈالے, نہ خواتین ایک دوسرے پہ پریشر ڈالیں, نہ گھر والے ڈالیں, زندگی اپنی سکون سے گزاریں, میوچل رسپیکٹ رکھیں, اپنے تعلقات اچھے کریں, دوستی کریں اور زندگی گزارنا آسان بنے.